अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। सबसे पहले आपको आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त 2023 का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ये और बात है कि ये पहली ऐसा डे ऑफ इंडिपेंडेंस आया मेरा ख्याल है 75 बरस में या 76 बरस के अंदर, जब पाकिस्तान के बहुत से शहरों में बताया जाता है कि दफ़ा 144 लगाई गई है। और रावलपिंडी का तो हम नोटिफिकेशन ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर का देख चुके हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि जो ताकत के ईवान है खास करके रावलपिंडी के अंदर, उनको कितना खौफ है और कितना उनको शक है और वो कितनी बद एहतमादी का शिकार है। इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि वो मुल्क जिसमें अल्फाज अपने माना खो चुके हैं, उसमें लफ्ज आज़ादी का क्या मतलब बचा, उसका कोई मीनिंग रह गया है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है कि आज़ादी ये किस किस्म का जश्न आज़ादी है जिसमें पाकिस्तान के लोगों को खुल के जश्न मनाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। हम पहले ये सुनते थे और अभी भी हकीकत है कि 15 अगस्त को जब भी मनाया जाता है हिंदुस्तान में, तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ये दफ़ा 144 लगाया जाता है। और हमने हमेशा ये कहा कि जम्मू और कश्मीर मकबूजा है, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट काम किया कि हमने एक नई टर्म इन्वेंट की। हमने कहा ये इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, यानी ऑक्यूपाइड तो था ही, उस वक्त भी भले चंगे लोगों ने फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार या अरबाब इक़्तिदार थे, उनको बताने की बात की कि भाई समझाने की कोशिश की कि अंग्रेजी का जो लफ्ज ऑक्यूपाइड है उसका मतलब ही यही है कि इस पे कोई गैर कानूनी किस्म का किसी ने कब्जा किया हुआ है। और ये लफ्ज कॉम्प्लेक्स है, इसके मतलब भी यही है कि ये गैर कानूनी कब्जा, लेकिन नहीं, हमने इसके साथ इलीगल लगाना है। तो अब अगर एक तरफ इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कर्फ्यू ये दफा 144 लगाना पड़ता है, तो दूसरी तरफ जो पूरा पाकिस्तान है उनको तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही दफा 144 लगाना पड़ता है। उनको दिल्ली में, मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, अवध के अंदर उनको नहीं लगाना पड़ता दफा 144। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल है कि बहुत से शहरों में दफा 144 ही रहता है यहाँ पर। तो जो लफ्ज आज़ादी है, जो लफ्ज इंडिपेंडेंस है, उसके अब क्या माना रह गए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। एक मुश्किल डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है। इस पर अगर मैं पढ़ जाऊंगा तो पूरा वीलॉग इसमें फंस जाएगा। मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं उस चीज की तरफ आता हूं जो दूसरी डेवलपमेंट है, कि हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने एक रीजनेबली इम्प्रेसिव कॉम्पिटेंट कैबिनेट जो है वो असेंबल कर ली है, जिसे असूली तौर पे जनरल्स कैबिनेट कहना चाहिए। कानूनी तौर पे, लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, तो ये अनवारुल हक काकड़ कैबिनेट है या काकड़ कैबिनेट है, जैसे कि अखबारात इसे कह रहे हैं। और काकड़ साहब अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोगों ने बहुत से इल्जाम लगाए, कोई वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के हवाले से कि नैब की कोई इंक्वायरी थी 2021 की, लेकिन ये खैर फजूल बात है। वॉइस ऑफ बलोचिस्तान एक छोटी सी पब्लिकेशन थी, उसमें क्या कोई इतनी बड़ी चीज होगी। हो सकता है उनको इंटिमिडेट करके, दबा के रखने के लिए ऐसी कोई इंक्वायरी जो है वो मार्क कर दी गई हो। बट जो भी लोग उनसे मिले हैं गुज़िश्ता 15-20 बरस में, उनका बड़ा इंटरेक्शन रहा मीडिया के साथ और बहुत से लोगों के साथ सियासत में, एंड जनरली यू हेयर गुड वर्ड्स अबाउट हिम। तो उनकी ये कैबिनेट है। लेकिन अब ये हम ये जानते हैं, खुद काकड़ साहब भी ये जानते हैं, पूरा पाकिस्तान ये जानता है, दुनिया ये जानती है कि ये कैबिनेट जो है ये कोई प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो है उन्होंने असेंबल नहीं की, बल्कि ये पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये कैबिनेट जो है वो असेंबल की है। और ये देखने में ठीक कैबिनेट लगती है। अब हमारे जहनों में ज़ाहिर ये बात भी है कि ये कैबिनेट जो है ये असूली तौर पे तो इसको आना चाहिए था इलेक्शन करवाने के लिए। असूली तौर पे तो वो इलेक्शन बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत भी लेट होते तो अक्टूबर में होते, फिर बात हुई नवंबर में होने की। लेकिन इस वक्त बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो एहतमाद से ये कह सकते हैं कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, खास करके जिस तरह से डिजिटल सेंसस, उसके ऊपर नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या हल्का बंदियों की बात जो है वो छोड़ दी गई है। तो फिर तवक्को यही है कि इलेक्शन क्या मार्च या अप्रैल में होंगे। बहुत से लोगों को शक है कि शायद इलेक्शन मार्च और अप्रैल में भी नहीं होंगे। और ये जो केयर टेकर सेटअप लाया गया है, जो सो कॉल्ड जनरल्स कैबिनेट या काकड़ कैबिनेट है, ये अब बहुत देर तक कंटिन्यू करेगी। और शायद अगर चीज़ें इसके कंट्रोल में आ गई, इकोनॉमिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, IMF के हवाले से, तो फिर ये कैबिनेट जो है उससे आगे भी ये हुकूमत जो है वो कंटिन्यू कर सकती है और ये हुकूमत जो है चलती रहेगी। और ख़ास करके जब आप देखते हैं कि जिस किस्म की 70 किस्म की जो कानून साजी की गई, जो 70 बिल पास करवाए गए नेशनल असेंबली और सेनेट से धोड़म धोड़म भागम भागम गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों में, बाजू पकड़ के PDM की जमातों का, वो इसी उसमें से अक्सर जो कानून पास करवाए गए वो इस केयर टेकर हुकूमत को
طاقت دینے کے لیے کروائے گا, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کروائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی 3 4 6 مہینے کے لیے نہیں, یہاں تو لگتا ہے ایسا کہ کئی سالوں کا بندوبست جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن یہ جو کیبنٹ ہے, جہاں اس میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, وہاں اس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور میں شروع میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے جنرل صاحبان کا, وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان جسے انہوں نے ایک کال کوٹڑی میں, ایک ڈیتھ سیل کی سچویشن کے اندر اٹک میں بند کیا ہوا ہے, الٹیمیٹلی پاکستان کے جنرل صاحبان کو اس عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, اسے انگیج کرنا پڑے گا, اسے لیوریج کرنا پڑے گا. غالباً جنرل صاحبان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈپریس کر کے, اس کو اپنی طاقت دکھا کے, اس کو ہم ایک کال کوٹڑی میں, جو ایک سزائے موت والے مجرم کی کال کوٹڑی ہوتی ہے, ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تمہاری خاطر دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہے, پاکستان کے عوام بے دست و پاں ہیں, ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے. اسی کو پاور کمپلیکس بھی کہتے ہیں, اسی کو گاڈ کمپلیکس بھی کہتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی انہیں اس عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اور شاید اس کیبنٹ کو بہت ہی انٹیلیجنٹ چیز تو یہ ہو کہ اس کیبنٹ کو استعمال کر کے اوور آل پولیٹیکل ایٹماسفیرکس اور آپٹکس کو امپروو کریں, اور عمران خان کو انگیج کریں, اور اس کیبنٹ کے اندر کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں تھرو پولیٹیکل پروسیس. اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کیبنٹ کو دیکھ لیں, جو میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی امپریسو کیبنٹ ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو اس کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, دی پرائم منسٹر, دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ, اچھے آدمی ہیں, ڈیسنٹ آدمی ہیں, ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بہت سبسٹینشیل قسم کی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اب جو دن شروع ہو رہا ہے 14 اگست 2023 کا, وہ اپنی کیبنٹ کا خود بھی حلف لیں گے, اور اپنی کیبنٹ کا حلف بھی لیں گے. اس کے بعد دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دس کیبنٹ از دی فائنانس منسٹر, جہاں پہ خیال 24 گھنٹے پہلے یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام تو خیر لیا ہی جا رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ سلطان جی علانہ, جو چیئرمین ہیں آف دی بورڈ آف دی حبیب بینک, اور جن کا پرنس کریم آغا خان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اسماعیلی ہیں وہ, شاید ان کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے. کچھ ایسی بات ضرور چل رہی تھی, ایک سے زیادہ سوچنے کا, لیکن ان دی اینڈ سلطان جی علانہ نے یا تو ریفیوز کر دیا, یا بات بنی نہیں, یا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کا پلہ بہت بھاری تھا اس ایکویشن کے اندر. اور یہ ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو اس سے پہلے پاکستان کے سندھ میں بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, سینٹر میں بھی 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, ان کو پاکستان جب بلایا گیا تھا تو غالباً اس وقت شنید اور انڈیا یہ تھی کہ وہ پاکستان کے کیئر ٹیکر انٹرم پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کی تعریف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو سیکنڈ ٹائم بھی عمران خان کی حکومت نے انگیج کیا, 1 برس و چند مہینے وہ فائنانس منسٹر رہے, اور ان دی اینڈ وہ اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا بیکاز سینٹ کا ان کو سینٹ کی سیٹ غالباً دلا نہیں پا رہے تھے, اس میں پولیٹیکل مسئلے تھے. لیکن اکانومی کو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف IMF, ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ٹھیک مینج کر لیا تھا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب شوکت ترین آئے اور انہوں نے ایک ایکسپینڈنگ اکانومی, یا ایک انہوں نے مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی ہے جس کو کہتے ہیں, کھولنا کی کوشش کی انہوں نے اکانومی کو فار پولیٹیکل ریزنس, تو اس وقت معیشت جو ہے وہ ہاتھ سے باہر ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان ایسا لگتا تھا کہ ایک الیکشن کی طرف بھی جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے IMF کی اسٹرکٹ کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے جو عوام کو بہت زیادہ مشکلات تھیں, چونکہ وہ ایک آرگینک گورنمنٹ تھی. اس آرگینک گورنمنٹ کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نے عوام کی توقعات کو پورا کرنا ہے, اور شوکت ترین نے اکانومی کو کھولنے کی کوشش کی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, اور یہ اس کا ایک اکنامک فلو تھا. بہرحال حفیظ شیخ صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اکانومی کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے جس طرح سے IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک چاہیں گے, اور وہ ایک گڈ ول جو ہے اس کے حوالے سے جنریٹ کر سکیں گے, کیونکہ اس کا پولیٹیکل پریشر تو الٹیمیٹلی GHQ کے اوپر ہوگا, بیکاز یہ ساری کیبنٹ جو سامنے ہے, یہ کیبنٹ تو اچھے لوگوں کی ہے, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی پولیٹیکل پاور نہیں ہے کہ نان پولیٹیکل کیبنٹ ہے. یہ اچھے خوبصورت چہرے ہیں, صاف چہرے ہیں, لیکن پاور جو ہے وہ ساری کی ساری GHQ اور جنرل صاحبان کے پاس ہے, اور سارا پریشر ان کو اس کیبنٹ کو ان کو لینا پڑے گا. اور یہ ایک انٹرسٹنگ ہوگا کہ کتنا پریشر ان کے اوپر آئے گا اور وہ اسے کیسے ہینڈل کریں گے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں وہ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تو خیر اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, جلیل عباس جیلانی جو پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں, جونیئر جب ڈپلومیٹ تھے, انہوں نے ہندوستان میں کام کیا. اس وقت ہندوستان کی حکومت نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ وہ کشمیری جو ایکٹیوسٹ لیڈرز تھے جموں اینڈ کشمیر کے, مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے, ان کو فنڈنگ دے رہے تھے, پیسے دے رہے تھے. ایک ہوٹل میں ان کی دلی میں ملاقات ہو رہی تھی, ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ہے IB, اس نے کوئی اسٹنگ آپریشن کیا, ان کو پکڑ لیا, ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے جلیل عباس جیلانی صاحب کو ہندوستان سے نکال دیا گیا تھا. لیکن جلیل عباس جیلانی صاحب
اس کیٹیگری اینڈ کوالٹی آف ڈپلومیٹس میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں شروع سے ہی فارن آفس یہ سوچتا ہے کہ یہ پوٹینشیل فارن سیکرٹری مٹیریل ہیں. وہی ہوا, انہوں نے یورپین یونین میں پاکستان کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے بہت ہی ڈسٹنکشن سے سرو کیا, پھر پاکستان کے فارن سیکرٹری بنے. اس کے بعد آفٹر ریٹائرمنٹ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر تھے 2015-16 میں امریکہ کے اندر, وہاں بھی بہت اچھی طرح سے انہوں نے سرو کیا. اور وہیں میں نے ان سے جو ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی, خیر ملاقات تو میری ان سے درجنوں دفعہ ہوئی, لیکن جو اس ملاقات جس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جس طرح کے رجحانات اور جو خوف جو ہے توسی رائٹ ٹریپ کے حوالے سے چین کے حوالے سے ڈیولپ کر رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرے گا. تو یہ تو ہو گئی کہانی جناب جلیل عباس جیلانی صاحب کی. حفیظ شیخ صاحب کا بھی ذکر ہو گیا. اب اسی کیبنٹ میں ڈاکٹر شعیب سیدل صاحب, ون آف دی اونلی آئی تھنک بہت ہی کم لوگ ہیں پاکستان کی پولیس میں جنہوں نے کرمنالوجی کے حساب سے پی ایچ ڈی کی ہے. ڈاکٹر شعیب سیدل کا اس میں شمار ہوتا ہے. برطانیہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. پولیس سروس کے حوالے سے بہت ہی ریسپیکٹڈ آفیسر ہیں. بہت سے لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے بہت زیادہ قریب ہیں اور بھی لوگوں پہ بہت سے الزامات لگاتے ہیں, لیکن انڈر دی سچ آف سرکمسٹانسز ان کا انٹیریئر منسٹر آنا, وزیر داخلہ بننا, چونکہ وہ قانون کے اور پولیسنگ کے مسائل اور مسئلوں کو سمجھتے ہیں, یہ ایک اچھا خوش آئند سٹیپ ہے. سو یہ بھی ایک اچھا ایڈیشن ہے اس کیبنٹ کے اندر.